کتاب آئے، کوئی خطاب آئے، کوئی بھنگی چرسی امام آئے، کوئی بھنگی چرسی مولوی آئے، سن مسلمانوں کا عقیدہ جب قرآن نے نزاہت پیش کر دی، صفائی پیش کر دی، اب تو پیش کر تاریخ، میں لعنت بھیجتا ہوں اس محرخ پہ، لعنت کرتا ہوں اس راوی پہ، لعنت کرتا ہوں اس کتاب پہ، جو کتاب، جو محرخ، جو تاریخ قرآن سے ٹکرا جائے۔ نہیں مانتا ایسی تاریخ، ابن اسیر پیش کر، خلدون پیش کر، دنیا کی کوئی اور تاریخ پیش کر، جب قرآن نے فیصلہ کر دیا، قرآن کے مد مقابل کوئی کتاب صحابہ کے ذمہ ظلم لگائے، کوئی کتاب صحابہ کے ذمہ غصب لگائے، کوئی کتاب صحابہ کے ذمہ فسق لگائے، اور چھوڑ، میرا تو اصول یہ ہے، قرآن کہتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فرمایا ظنی بات حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، قرآن حق کے، تاریخ زن پہ لعنت کر، قرآن نو سینے نہ لا۔ ہے جی فلانی کتاب میں لکھا ہے، فلانے مولوی نے لکھا ہے، فلانی جگہ پہ لکھا ہے، اور میں کہتا ہوں انا انزلناہ فی، اللہ نے جو قسمت کا فیصلہ کیا ہے یہ بھیجا۔ اگر تو قسمت بنانا چاہتا ہے، لکھنے والوں نے تو بہت کچھ لکھا، لکھنے والوں نے حضرت یوسف کے خلاف تھوڑا لکھا، لکھنے والوں نے حضرت موسیٰ کے خلاف تھوڑا لکھا، اور لکھنے والوں نے حضرت سلیمان کے خلاف تھوڑا لکھا، اور لکھنے والوں نے حضرت داؤد کے خلاف تھوڑا لکھا، لکھنے والوں نے اللہ کے نبیوں کے خلاف تھوڑا لکھا۔ قرآن آئے ہی صفائی کرنی ہے، قرآن آئے ان لکھتوں کو دھونے کے لیے ہے۔ قرآن نے جس طرح داؤد پیغمبر کی صفائی دی، سلیمان پیغمبر کی صفائی دی، یوسف صدیق کی صفائی دی، جس طرح پہلے انبیاء کی عصمتوں کی صفائی دی، قرآن آئے گواہیاں دینے ہیں، صفائیاں دینے ہیں۔ قرآن نے میرے نبی کے صحابہ کی تقدیس بیان کر دی، صحابہ کی عظمت بیان کر دی، اور قرآن نے بننا چھپ کے دسیا، اے کائنات والو ترائے چیزاں صحابہ دے نیڑے نہیں آندیاں، کفر بھی پیغمبر کے صحابہ کے قریب نہیں آتا، فسق بھی پیغمبر کے صحابہ کے قریب نہیں آتا، اور خدا رسول کے احکام کی خلاف ورزی بھی صحابہ کے قریب نہیں آتی۔ اب اس کے مطابق، اس کے مقابلے تاریخ آئے جہنم میں ڈال، کتاب آئے جہنم میں ڈال، حتیٰ کہ کوئی سیاستہ کی روایت آ جائے، ہم روایت کو تو چھوڑ سکتے ہیں، خدا کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اے ہے رفعنا لک، صرف لک۔ اب اگر میں ادھر لکا کی طرف چلا، انشاءاللہ کبھی ربیع الاول میں آیا تو ادھار ہو گیا۔ میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب قسمت کا فیصلہ ہو گیا، تیرے حصے میں قرآن آیا، قرآن نے چھیڑا، محبوب کی عظمت کو بیان کیا، اور اس رنگ میں بیان کیا، نہ حلوے خور کے بس میں، نہ کھیڑنی والے مولوی دے واسطے سے۔ یہ وہی بیان کر سکتا ہے جڑا جٹ مولوی ہو، توجہ ہے، جس نو قرآن آندا ہوگے، اور ہاتھ تک شام اللہ کے بس میں نہیں۔ قرآن نے میرے نبی کے صحابہ کی تقدیس بیان کی، قرآن نے میرے پیغمبر کی ختم نبوت بیان کی، قرآن نے تزکیہ کے عنوان بیان کیے، قرآن نے میدان دعوت بیان کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سارے مسئلے قرآن بیان کرتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ اصل چیز بتانا چاہتا ہوں کہ 30 پاروں کا قرآن اور یہ سارے مسئلے، ان کا محور کیا ہے، ان کا محور کیا ہے، یہ سارے مسئلے۔ اب ہم تقویٰ کے بھی قریب آ گئے، وہ محور کیا ہے؟ کبھی آپ نے چکی دیکھی ہو، پرانی چکی، اج والی نہیں، بجلی آمن تو پہلے والی چکی، چکی پھر دیے کلی تے تھلے ہوندی ہے کلی، کسے بڑھے آدمی تو پوچھیو، چکی پورے دے 2 پارٹ تے پارٹ چل دے کس تے کلی تے۔ آج میں تھانوں دسدا جو قرآن دی کلی تے، جس پر قرآن کے 30 پارے
گھوم رہے ہیں۔ جس مسئلے سے قرآن کی کوئی آیت خالی نہیں، کوئی رکوع خالی نہیں، کوئی سورت خالی نہیں، اور یہ آپ کو بتائے گا اشاعت التوحید والا جن لوگوں کو مجبوریاں ہیں، ملا کی مجبوریاں ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہماری ایک مجبوری ہے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ ایک مجبوری ہے، مسئلہ چھپا نہیں سکتے، جو ملا مسئلہ چھپائے وہ ملا بھی لانتی، جو پیر مسئلہ چھپائے وہ پیر بھی لانتی، جو ذاکر مسئلہ چھپائے وہ ذاکر بھی لانتی۔ قرآن کا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن بیان کیا کرنا چاہتا ہے؟ سورۃ الانبیاء بالکل آخر گھروں میں دیکھنا، فرمایا میرے سونے پیغمبر یہ قرآن آیا اور قرآن کا مرکز، قرآن کا محور وہ کیا ہے؟ فرمایا کل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، قل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ یہ سورہ انبیاء پڑھ رہا ہوں، گھروں میں ترجمہ دیکھنا، فرمایا میرے سونے پیغمبر کائنات کو بتا دو انما کا معنی صرف علماء جانتے ہیں، حصر والا معنی صرف، فرمایا انما، اے کائنات والو انما یوحا الیہ، 30 پاروں کا قرآن جو میری طرف آیا ہے وہ مسئلہ ایک بتا رہا ہے، اس کی کلی ایک ہے، اس کا محور ایک ہے، اس کا میدان ایک ہے۔ 30 پارے جس پہ گھوم رہے ہیں، اور وہ میدان کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد۔ اور کائنات والو اس کائنات کے ہر شخصیت کو مان، لیکن الہ صرف اس کو مان، ہر شخصیت کو مان، بزرگوں کو مان، اپنے بڑوں کو مان، اکابر کو مان، ان کا احترام کر، لیکن انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ الہ صرف ایک ہے، بئی صرف ایک ہے، الہ صرف ایک ہے، بئی بھی ایک آئی۔ پورا قرآن جتنے مسئلے بیان ہوئے اسی مسئلے کی وضاحت، نماز کا مسئلہ آیا، مسئلہ الہ کا منظر ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، مسئلہ الہ کا منظر ہے، حج کا مسئلہ آیا، مسئلہ الہ کا منظر ہے، اور روزے کا مسئلہ آیا، مسئلہ الہ کا منظر ہے۔ انبیاء کی نبوت کو بیان کیا، مسئلہ الہ کے بیان کا نام نبوت کا ہوتا ہے، اور صحابہ کی عظمت کو بیان کیا اس لحاظ سے کہ اصحاب پیغمبر اسی مسئلہ الہ کا سٹیج ہے۔ ازواج مطہرات کی عظمت بیان کی اس لیے کہ ازواج مطہرات مسئلہ الہ بیان کرنے والے کی عزت اور ان کی سیج ہے، اور قیامت کیا ہے؟ اس الہ کے مسئلہ الہ ماننے والوں اور اس کے منکروں کے نتیجے کا نام جہنم کیا ہے؟ اس مسئلہ کے منکرین کی سزا کا نام جنت کیا ہے؟ اس مسئلہ کے ماننے والوں کے انعام کا نام۔ مسئلہ ایک ہی آیا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ تھک تو نہیں جاؤ گے، تقریر شروع ہوگی۔ انما یوحا الیہ، تو میرا خیال ہے سننے ہو صرف فارمی مولوی، آدھا گھنٹہ تقریر کر کے تھے ختم۔ ہاں آج پتہ لگ سی تسا چکوال ہے، آج پھنسے ہو میرے سامنے۔ انشاءاللہ مسئلہ توڑ چاڑ کی بس کر سن، تکڑے ہو کے بیٹھو تے نیت اے کرو اللہ میرے گناہ بھی بخائی دے وے تے تھوڑے۔ توجہ کر، مسئلہ کہوے انما الہکم، بولو بولو، انما الہکم